will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your security council. Here you are. I am going. سیاست کی دنیا کی کرزمیٹک پرسنالٹی، کشش ایسی کہ جس سے بھی ملتے تھے اسے اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ ایک بیرسٹر جس نے 1971 سے لے کر 1973 کے مشکل ترین دور میں مملکت پاکستان کا صدر ہونے کے خدمات انجام دیے، پاکستان کا نواں پرائم منسٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بانی۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک ٹھوس موقف تھا جب ان کا آپ نے خود ویڈیوز دیکھی ہوں گے سیکیورٹی کاؤنسل میں UN میں جب یہ ایشوز چل رہی تھی، انہوں نے اپنا موقف کبھی نہیں بدلا اور اصولوں پہ کبھی انہوں نے سیاست نہیں کی اور نہ ہی بدلنے دی۔ اور آج بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس اگر اٹامک پاور ہے تو آپ سروائیو کریں گے دنیا میں، ادروائز نہیں کریں گے۔ وہ پروگرام کس نے انیشیٹ کیا؟ زیڈ بھٹو نے انیشیٹ کیا۔ بین الاقوامی سطح پہ دیکھا جائے یا مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو کشیدگی چل رہی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اس ٹائم جو خارجہ پالیسی تھی، آپ سمجھ رہے کہ وہ خارجہ پالیسی اب اس وقت کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نمین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی۔ ملک کو آئین دینے والے، ملک کو خارجہ پالیسی دینے والے اور ملک پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے والے، پارلیمانی نظام دینے والے پاپولر شخصیت جو آج بھی زندہ ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے اراکین پارلیمنٹ کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ سینیٹر سحر کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر تو کتاب لکھی جا سکتی ہے، اس کے جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس پہ تو اوپر بہت طویل ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہم مختصر جاننے کی کوشش کریں گے۔ میم، 4 اپریل شہید ذوالفقار علی بھٹو، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں آج یہ کہوں گی کہ آج پاکستان کو جو عزت و وقار حاصل ہے، آج پاکستان جس اعتماد کے ساتھ دنیا میں جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اس کی وجہ وہ نیوکلیئر پروگرام ہے جس کے بانی، جس کا انیشیٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لیا۔ ان کی جو فورسائٹ تھی، ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو یہ کہنا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے، اس نے پاکستان کو وہ مقام دیا ہے۔ آج کی دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ہم آئین پاکستان کی بات کریں، ہم عوام کے حقوق کی بات کریں، ہم جو ہے جو روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ تھا، وہ ایک ایسا نظام سامنے لے کر آیا جس نے لوگوں کو جو ہے شیلٹر بھی دیا اور ایک عام آدمی کو جو ہے اس کا شعور بھی دیا کہ اس کے کیا حقوق ہیں جو ہے پاکستان کی طرف۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے اصولوں پہ سودا نہیں کیا، جو سر اٹھا کے جیے اور سر اٹھا کے اس دنیا سے گئے۔ ایسے لیڈرز بہت کم ہوتے ہیں جن کی دور اندیشی جو ہے کسی جو ہے ملک کو قوم بنا دیتی ہے۔ تو ہم آج جہاں اس مقام پہ کھڑے ہیں، میں سمجھتی ہوں 4 اپریل ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی صرف برسی نہیں مناتے، ہم اس جو ہے اس غم اور اس دکھ کا احساس بھی کرتے ہیں کہ جس نے ایک عظیم لیڈر کو پاکستان سے جدا کر دیا۔ آج ہم جتنی بھی میں سمجھتی ہوں پاکستان اسٹیل مل کی آپ بات کر لیں، آپ نیوکلیر پاور پلانٹس کی بات کر لیں، آپ انرجی ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں، آپ جو ہے پاکستان میں تعلیم کی بات کر لیں، آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بات کر لیں، آپ جو ہے عوام کی شعور کی بات کر لیں، آپ حقوق کی بات کر لیں، آپ کے سامنے ایک ہی نام آئے گا، شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ اور جب خارجہ پالیسی کی بات آئے گی تو سب سے مستحکم خارجہ پالیسی، پاکستان کو وقار دینا، پاکستان کو ڈائریکشن دینا، وہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی تھی، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پائے کا لیڈر آج تک دوسرا پیدا نہیں ہوا پاکستان میں۔ میم، ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں، پارلیمنٹ میں پارلیمان پہ یقین رکھنے والے، جمہوریت پہ یقین رکھنے والے اور آئین کی بات کرنے والے، قانون کی پاسداری چاہنے والے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا تاریخ گواہ ہے۔ سمجھتی ہیں کہ جو ویژن تھا اس ویژن پہ جمہوریت جاری ہے؟ دیکھیں، آپ نے پارلیمان کی بات کی تو اس بلڈنگ کو دیکھیں، اس کی سطحی اس کو پلیٹ کو دیکھیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ میں تو جہاں دیکھتی ہوں ترقی کو اور کامیابی کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو یقیناً انہوں نے اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ جمہوریت پاکستان میں شاید کمزور ہو لیکن جمہوریت ہے۔ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو سمجھوتا کر لیتے، اگر وہ اپنی جان کا نذرانہ نہ دیتے، اگر وہ اپنے لیے کوئی آسان راستہ اختیار کرتے،
اگر وہ پاکستان کو نیوکلیئر پاور نہ بناتے، اگر وہ جو ہے بڑی قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتے، اگر وہ چین سے اور رشیا سے تعلقات نہ بناتے، تو اگر وہ پاکستان کو شناخت نہ دیتے، پاکستان کے عوام کو شناخت نہ دیتے، تو یقیناً وہ زندہ ہوتے. یقیناً سب کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، وہ جس جو ہے سج دھج سے گئے، وہ جو ہے نا وہ شان جو ہے وہ آج بھی سلامت ہے. تو میں یہ دکھ ہے ہمیں، اور مجھے اپنے بچپن کا وہ وقت یاد ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی، اور آج کی عدالتیں اس کو عدالتی قتل قرار دے رہی ہیں. آج اس بات کی توفیق ہو رہی ہے کہ ان کو 45 سال انصاف بعد نہیں ملا، کہ ان کو انصاف نہیں ملا. تو کیا میں انصاف کے نظام سے پوچھتی ہوں کہ یہ سوال ہم کب تک کرتے رہیں گے کہ انصاف نہیں ملا؟ ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم بھی دیکھی ہے، ہم نے انصاف کے نام پہ سمجھوتے بھی دیکھے ہیں، لیکن کیا ہمارا عدالتی نظام درست ہوگا یا وہ کمپرومائز ہوتا رہے گا؟ کیا جو انہوں نے کیا مارشل لاس کو توثیق نہیں دی؟ کہ آج پاکستان میں جس قسم کے مسائل کا ہم سامنا کرتے ہیں، یہ دہشت گردی کا، ٹھیک ہے، یہ شدت پسندی کا، اس سب کے بیچ تو تبھی بوئے گئے نا جب آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو سر عام پھانسی دے دی. آپ نے پاکستان کے جو ایک آئین ہے اس کو تلف کرنے کی کوشش کی. میں سب میں پارلیمان کو جو ہے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس بات پہ بہت یقین رکھتی ہوں کہ بدترین جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے. جمہوریت ہے، ہم اس ایوان میں کھڑے ہیں، ہماری آوازیں شاید تھوڑی کمزور ہوں گی، مگر آوازیں ہیں، ہم بات کرتے ہیں، ہم عوام کے مسائل پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو کچھ وعدے کرتے ہیں، کچھ وفا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ضمیر پہ، ہمارے ذہنوں پہ وہ رہتے ہیں. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو یہی کہتے تھے نا کہ جو اس گھر کی چھت ٹپکتی ہے اس گھر میں جو ہے بھٹو موجود ہے. تو آج بھی وہ موجود ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. یہاں پر ابھی جب کچی بستیاں اجڑتی ہیں تو لوگ بھٹو کو ہی یاد کرتے ہیں، جس نے میں لاہور گئی تھی جب چیئرمین بلاول زرداری کی کمپین تھی. الیکشن رزلٹ پہ بات نہیں کروں گی، جس گھر کا دروازہ کٹکھٹایا انہوں نے بھٹو کا نام لیا، بھٹو کا نعرہ لگایا. انہوں نے کہا کہ ہمیں زمین ہمیں جو ہے بھٹو صاحب نے دی، ہمیں مالکانہ حقوق بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیے، ہمیں گیس جو ہے پیپلز پارٹی نے دی، جہانگیر بدر نے دی. تو بھٹو نے عوام کو وہ حقوق دیے جن کا شاید ہمارے دل میں کبھی سوچ ہی نہیں تھی. میم آخر میں مختصر، میں کسی اشخاص کا نام نہیں لوں گا جو جیل کاٹ رہے ہیں یا کاٹ چکے ہیں، اور پاکستان پیپل پارٹی کی ایک تاریخ ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی چونکہ بات ہو رہی ہے، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس طرح سے جیل کاٹی ہے، جس کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا یا جو کچھ ہوا، تاریخ گواہ ہے. آج کل جو سیاستدان جیل جاتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کسی ایک شخصیت کا نام نہیں تھا، ایک نظریے، ایک سوچ کا نام تھا، ٹھیک ہے، ایک فکری سوچ کا نام. وہ ان کا جو انٹلیکٹ لیول تھا، ان کا جو نالج تھا، ان کی جو فورسائٹ تھی، اس کو میچ کرنا جو ہے نا بہت مشکل ہے. ان کا نام لے کے لوگ ان کی نقلیں تو اتار سکتے ہیں، لیکن بھٹو نہیں بن سکتے. بھٹو بننے کے لیے وہ علم بھی چاہیے، وہ سوچ بھی چاہیے، وہ فورسائٹ بھی چاہیے، وہ شعور بھی چاہیے، وہ جرت بھی چاہیے، وہ ہمت بھی چاہیے، جو آج نہیں ہے. میں تو کہ یہ ہر دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. میم آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. 4 اپریل شہید ذوالفقار علی بھٹو، چونکہ آپ جمہوریت کی یقین رکھنے والے، آئین اور جمہوریت کی بالادستی اور بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے سر 4 اپریل شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی؟ دیکھیں، اس ملک نے جو چند بڑے لیڈر پیدا کیے اور جن کو ہسٹری یاد رکھے گی، ہمیشہ صدیہ یاد رکھیں گے، ان میں ون آف دیم ہے ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو کی بہت بڑی خدمات ہیں اس ملک کے لیے، اور وہ یہ ملک ان کی خدمات اتار نہیں سکتا، اس کا احسان نہیں اتار سکتا. آپ کوئی بڑی چیز اٹھا کے دیکھ لیں. آج آپ دیکھیں جو ایران کی جو حالت ہے، یا افغانستان کی جو حالت ہے، یا لیبیا کے ساتھ جو ہوا، یا عراق کے ساتھ ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ کہ ان کے ڈیفنس کمزور تھا. اور آج بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس اگر اٹامک پاور ہے تو آپ سروائیو کریں گے دنیا میں، ادروائز نہیں کریں گے. وہ پروگرام کس نے انیشیٹ کیا؟ وہ زیڈ بھٹو نے انیشیٹ کیا. زیڈ بھٹو کی جو دوسری بڑی خدمت ہے وہ اس ڈیموکریسی کے لیے. انہوں نے ڈیموکریسی کو بچاتے بچاتے وہ ہینگ ہو گئے، وہ شہید ہو گئے. کس کو اپنی لائف پیاری نہیں ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں، فیملی کے ساتھ رہوں. اس کے باوجود آخری وقت تک ان کو ڈیل کی آفر تھی، آخری وقت تک ان کو آفر تھی کہ آپ جو ہے وہ ڈیل کر کے باہر آ جائیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اگر میں باہر آ گیا ڈیل کر کے
تو جمہوریت جو ہے یہ جو آج آپ کی یہ اتحاد نظر آ رہا ہے، پہلی اسلامک کانفرنس جو ہے ان ملکوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس ٹائم زیڈ بھٹو نے کہا تھا کہ آپ یہ اسلامی ملک جو ہے متحد ہو جائیں، ادروائز یہ ان کا جو فیوچر ہوگا بڑی ڈیفیکلٹ ٹائم آئے گا، تو آج وہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے پہلی اسلامک کانفرنس جو ہے، یہ جو آج آئل کی بات ہو رہی ہے، آج جو اسٹیٹ آف ہرمز کی بات ہو رہی ہے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ ٹائم ہے کہ مسلم ورلڈ جو ہے اپنا آئل کا جو ہے وہ یہ ہتھیار استعمال کرے۔ تو یہ وہ ویژنری لیڈر تھے۔ پھر ان کی بہت ساری خدمات ہیں، انہوں نے جو پاکستانیت سندھیوں میں جو آج ان کی ڈیو ٹریننگ تھی کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئیں تو سب سے پہلے جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا وہ زرداری صاحب نے لگایا، وہ ٹریننگ تھی پاکستان اور پاکستانیت کے لیے ان کی بہت۔ پھر جب آپ دیکھیں جب 90,000 جو فوجی جب آپ کے ملک وہ جو آپ کے بنگلہ دیش بنا اس میں قید تھے، آپ مجھے یہ بتائیں یہ بہت ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے جب آپ کوئی جنگ ہار جائیں، جب کوئی آپ کے 90,000 فوجی جو ہے وہ آپ کے، تو اس ٹائم جو ایک بندہ جس نے لیول کے اوپر بیٹھ کے اپنے ان فوجیوں کو بھی واپس لائے، اس ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانے میں ان کی بہت ہے، جسے آج وائٹ ہاؤس میں بات ہو رہی ہے، آج ماسکو میں بات ہو رہی ہے، آج بیجنگ میں بات ہو رہی ہے، تو یہ وہ پاکستان بنانے میں بھٹو صاحب کی بہت خدمات ہیں۔ میں اپنی طرف سے، اپنی حکومت کی طرف سے اور اپنی پارٹی آئی پی پی کی طرف سے بھی ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ دعا ہے کہ اس طرح جو ان کا نام ہے وہ صدیوں تک گونجتا رہے۔ سر آپ جو کہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، آئین کی پاسداری اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، استحکام پاکستان جو کہ آپ کی ایل ڈی پارٹی ہے، تو کیا آپ سمجھیں کہ شہید غالی بھٹو کو اس وقت جو استقامت تھی وہ آج موجود ہے یا جمہوریت میں کہیں کوتاہیاں ہیں؟ بالکل کوتاہیاں ہیں۔ آج جمہوریت اس لیول کی جمہوریت نہیں ہے جو جمہوریت ہونی چاہیے تھی، اس میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہر طرف سے ہیں، اس میں پولیٹیشنز کا بھی بہت سارا قصور ہے، انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جو ذمہ داری کا مظاہرہ ان کو کرنا چاہیے تھا، اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ڈیموکریٹک لیولز ہیں دنیا کے اندر وہ آج پاکستان میں اس لیول کا نہیں۔ ابھی وی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ فار دا ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریٹک سسٹم۔ اس کے لیے ہمیں دیکھیں بہت سا یہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہو چکا تھا، یہاں پہ بے نظیر صاحبہ کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ جو ڈیموکریٹک جو جہاں پاکستان میں جو ڈیموکریسی کنڈیشن ہے وہ اتنی وہ نہیں ہے جو جس لیول کی ہے۔ پھر یہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی جو ہے وہ بھی سائن ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو وقت آیا اس وقت میں کیا ہوا کہ وہ ایک جو لمبا سفر تھا وہ پھر ضائع ہو گیا۔ اب پھر ایک نئے سرے سے اس کے اوپر یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے دوبارہ اس کو اس پٹڑی پہ چڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کہتا کہ ابھی وہ بہت زیادہ کوئی نور کے نہریں بہہ گئی ہیں یا ڈیموکریٹک سسٹم بحال ہو گیا، لیکن کوشش ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سسٹم جو کہیں سے ڈیریل ہوا تھا اس کو دوبارہ ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ 4 اپریل شہید ذوالفقار علی بھٹو کتاب لکھی جا سکتی ہے، بہت ایک تاریخ ہے، کیا کہیں گی آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ آج دنیا کو بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اور آج اس وقت پاکستان جس طرح سے پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنے آپ کو منوا رہا ہے اور بہت بڑی بڑی طاقتیں سامنے ہیں، تو اس کی ایک وجہ ہمارا ایٹمک پاور ہونا ہے، اور ڈکلیئرڈ ایٹمک پاور، اور جو لوگ اس نظریے پہ زندہ رہیں کہ اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو مضبوط کریں اور اس نظریے کے لیے پوری دنیا کے سامنے لڑ جائیں، تو اس میں سر فہرست پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام آتا ہے، جنہوں نے اپنی جان تو دے دی لیکن اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا، اور اپنے عوام کو، اپنے ملک کو نظریاتی طور پہ، سرحدی طور پر جو ہے وہ مضبوط بنا کے گئے۔ میں بین الاقوامی سطح پہ دیکھا جائے یا مشرق وسطی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو کشیدگی چل رہی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جی اس ٹائم جو خارجہ پالیسی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خارجہ پالیسی اب اس وقت کی ضرورت ہے؟ بالکل، آپ یہ دیکھ لیں کہ نہ صرف خارجہ پالیسی بلکہ وہ فکر، وہ سوچ جس کو لے کر ایک لیڈر کو آگے چلنا چاہیے کہ کیسے میں اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتا ہوں، کیسے میں اپنے ملک کو آگے لا سکتا ہوں۔ آج آپ دیکھیں کہ نہ صرف خارجہ پالیسی بلکہ ہم دنیا کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم مضبوط ہیں۔ ہماری حکمت عملی جنگی جب ہی مضبوط ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس قابل ہوں کہ ہم کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔
میم آخر میں پارلیمانی نظام شہلا رضا سے بہتر کوئی نہیں جانتا چلانے، چونکہ آپ کی انسانی اسمبلی بھی آپ چلائی، اب آپ قومی اسمبلی کا حصہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام جس طرح سے شہید ذوالفقار بھٹو صاحب چاہتے تھے اس حساب سے چل رہا ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے معاملات ہیں جو پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو پارلیمنٹ میں اگر آ بھی جائیں تو اس طرح سے نہیں ہوتے. پارلیمنٹ جتنا بھی اکاؤنٹیبل کرنا چاہے نہیں ہو پاتی گورنمنٹ اکاؤنٹیبل. تو یہ مسائل ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائیں گے. میم آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو. 4 اپریل شہید ذوالفقار بھٹو، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ 4 اپریل کو میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخصیات اس نہ سیاست میں آئیں گے اور نہ ہی ملک میں پیدا ہوں گے، تو ہمیں ان کی جتنی بھی جدوجہد ہے اس سے سیکھنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ امن کا خیر خواہ رہا ہے، گامزن. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک آئے، ریکنسیلیشن ہو، گفتگو ہو، ڈسکورس ہو، تو اسی کے ہم پیروکار اگر بنتے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں امن گامزن رہے گا. سر انٹرنیشنل اگر دیکھا جائے یا مشرقی وسطی کی بات کی جائے تو خارجہ پالیسی جو اس وقت شہید ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور میں تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پالیسی اب ہونی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے جی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک ٹھوس موقف تھا جب ان کا آپ نے خود ویڈیوز دیکھی ہوں گی سیکیورٹی کونسل میں، UN میں، جب یہ ایشوز چل رہی تھیں تو انہوں نے اپنا موقف کبھی نہیں بدلا اور اصولوں پہ کبھی انہوں نے سیاست نہیں کی اور نہ ہی بدلنے دی. اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی جگہ پہ ڈپلومیٹک افیئرس پہ یا ریپرزینٹ کرتے ہیں کسی جگہ پہ پاکستان کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کریں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو. سب اس بات پر متفق ہے کہ شہید ذوالفقار بھٹو نے جو کچھ دیا یا پاکستان کے لیے جو کچھ کیا، سب سے بڑی جو قربانی کہ وہ پھانسی تخت دار پہ چڑھ گئے جمہوریت کی خاطر، جمہوریت کے لیے. بہت بڑی قربانی ہے اور اسی وجہ سے بھٹو آج بھی زندہ ہے. بھٹو کل بھی زندہ تھا، بھٹو آج بھی زندہ ہے اور بھٹو کل بھی زندہ رہے گا. اجازت دیجیے، ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.